وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد مینہٹن فیڈرل کورٹ میں پہلی پیشی۔ مادورو کو قیدیوں کی وین میں لایا گیا، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا، ہیلی کاپٹر میں بھی سوار کیا گیا۔ ہتھکڑی میں جکڑے وینزویلا کے صدر پراعتماد تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، سارے مناظر ٹی وی پر لائیو دکھائے جاتے رہے۔ نکولس کے خلاف منشیات اسمگلنگ اور دہشت گردی کے الزامات ہیں۔ امریکہ نے 2 روز پہلے بڑے آپریشن میں صدر اور ان کی اہلیہ کو کاراکاس سے گرفتار کر کے نیو یارک منتقل کیا تھا۔ امریکی کارروائی میں کیوبا کے 32 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں ٹرمپ کے خلاف احتجاج۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ وائٹ ہاؤس، نیو یارک، بروکلین اور اٹلی میں مظاہرے۔ مادورو کو رہا کیا جائے۔ چین، روس، ترکیہ، کولمبیا، کیوبا، ایران اور ملیشیا کا مطالبہ۔ وینزویلا پر سلامتی کونسل کا اجلاس جاری۔ ٹرمپ کی کولمبیا، کیوبا، میکسیکو اور گرین لینڈ کو دھمکیاں۔ کہا کولمبیا کا بیمار آدمی زیادہ دیر حکومت نہیں کر پائے گا، ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ میکسیکو اپنا نظام درست کرے ورنہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوبا تباہی کے دہانے پر ہے، وینزویلا پر دوسرے حملے کا اندیا دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے رد عمل میں کہا امریکہ بتائے اس کی کارروائی منصفانہ ہے۔ اوہایو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر نامعلوم شخص کا حملہ، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، مشتبہ شخص گرفتار۔ سیکرٹ سروس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ بنگلہ دیش میں بھارتی وفد نے خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ اسپیکر ایاز صادق کا انکشاف، کہا بھارتی ہائی کمشنر نے بس سے اترنے سے روکا، کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں طیش میں آ گیا اور زبردستی نیچے اترا۔ بھارتی وفد منصوبہ بندی کے تحت آیا تھا۔ پاکستان کے میدان ویران کرنے کی کوشش کرنے والے بھارت کے میدان ویران۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں سیکیورٹی سے متعلق سنگین خدشات کے بعد آئی پی ایل کی ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارتی لیگ پر پابندی غیر معینہ مدت کے لیے لگائی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ خنجرہ پاس سال بھر کھلا رکھنے پر اتفاق۔ سی پیک پر تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اعلامیہ جاری۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی حمایت کی۔ کراچی میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام، ٹرک سے 2000 کلو سے زائد بارود برآمد۔ 3 دہشت گرد جلیل، نیاز اور حمدان گرفتار، خواتین سمیت متعدد افراد زیر حراست۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق بشیر زیب، کلعدم BLA، مجید بریگیڈ سے ہے۔ بارود افغانستان سے بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں خودکشی کی ایک اور کوشش۔ فارمیسی کی طالبہ نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ فاطمہ کا جبڑا اور ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر، ٹانگیں ٹوٹ گئی، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ یونیورسٹی میں 1 ماہ کے دوران پیش آنے والے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ بہن نے بتایا کل رات فون پر خوشگوار انداز میں بات ہوئی، معلوم نہیں یہ اقدام کیوں اٹھایا۔ سال بدل گیا لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام۔ ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق 18 سالہ سعد منو مٹی تلے چلا گیا۔ مقتول میٹرک کا طالب علم تھا۔ علاقہ مکینوں اور اہل خانہ کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کراچی سول اسپتال سے خاتون نے 3 ماہ کا بچہ اغوا کر لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ والدہ نے بتایا ملزمہ نے بچے کا علاج کرانے کا کہا تھا، طبی امداد کے بعد بچہ لے کر فرار ہو گئی۔ واقعہ 25 دسمبر کو پیش آیا تھا، مقدمہ درج۔ کراچی پولیس پر شہری کی رقم چھیننے کا الزام، متاثرہ شہری احتجاج کے لیے پریس کلب پہنچ گیا، کہا فرید ایکسپریس سے سٹی اسٹیشن اترا، پولیس نے 7 لاکھ رقم ہتھیا لی، بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر سول ہسپتال میں داخل کرا دیا، داد رسی نہ ہونے پر شدید احتجاج کی دھمکی۔ سٹی کورٹ کراچی میں ملزم ارمغان کی درخواست ضمانت منظور،
غیر قانونی کال سینٹر کیس میں 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم، ملزم کے خلاف NCCIA میں مقدمہ درج ہے۔ ہر صوبے کے پاس پیسہ ہے، صرف کام کرنے کی نیت اور ارادے کی کمی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں چاروں صوبوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے پیسہ ملتا ہے، ہم نے پنجاب کا پیسہ پنجاب کی عوام پر لگایا۔ پنجابی، سندھی اور پختونوں میں تفریق نہیں کرتی، اچھی گورننس سے بڑھ کر کوئی سیاست نہیں۔ بند کمروں کے فیصلے صوبے پر مسلط کیے گئے، تمام فریق مل کر بیٹھیں گے تو مؤثر پالیسی بنے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کابینہ سے خطاب، جرگے میں 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے فلسفے پر عمل پیرا ہے، بھٹو آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا PP سیکریٹریٹ میں شہید بھٹو کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کیک کاٹا، کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، PTI چیف ویب کی درخواست، اسپیکر ایاز صادق نے غور کی یقین دہانی کرا دی۔ عامر ڈوگر نے سابق اپوزیشن لیڈر سے متعلق عدالتی دستاویزات حوالے کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ، ناظم الامور سے خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء کو صاحب بصیرت رہنما اور نامور سیاسی شخصیت قرار دیا، تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ بھارتی خاتون سربجیت کور ڈیپورٹ، لاہور میں پاکستانی ناصر سے شادی کر لی تھی، سکھ یاتریوں کے ساتھ بھارت سے آئی تھی۔ وکیل کا کہنا ہے سربجیت اپنی مرضی سے ڈیپورٹ ہوئی، پاکستان اسپاؤس ویزے پر پاکستان آئیں گی۔ روپ کے علاقے سرڈاکی سے 4 لاشیں برآمد، 3 کی شناخت ہو گئی۔ جعفر، ثنا اور شیر محمد کا تعلق ضلع دکی سے ہے، چوتھی کی شناخت جاری۔ کراچی میں ایک اور ننھی جان واٹر ٹینکر کی زد میں آ گئی، منگھو پیر میں ٹینکر نے ریورس ہوتے ہوئے 7 سالہ بچہ جاں بحق، ڈرائیور گرفتار، ٹینکر ڈرائیور کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج اور ممکنہ امریکہ فوجی کارروائی کا خطرہ، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پلان B تیار کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بدترین صورتحال میں سپریم لیڈر ماسکو جائیں گے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر کہتے ہیں کہ ملک میں حالات معمولی کی جانب گامزن ہیں، حکومت عوام کو 4 ماہ تک $60 ماہانہ الاؤنس دے گی۔ پرتشدد مظاہروں میں 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ دنیا بھر میں یوم حق خود ارادیت کشمیر، صدر اور وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی برادری بھارت کو حق خود ارادیت دینے پر آمادہ کرے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا آزادی کشمیریوں کا حق ہے۔ مشال ملک کہتی ہیں ایشیا بارود کے ڈھیر پر ہے، بارود پھٹا تو ذمہ دار مودی ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مسلسل اونچی اڑان، 100 انڈیکس میں 3,373 پوائنٹس کا اضافہ، 1,83,000 کا سنگ میل عبور کر گیا، 1,82,408 پر بند ہوا۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد فطری حسن نکھر گیا، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان میں 1 فٹ سے زائد برف باری، سیاحوں نے وادی سوات، دیر بالا، گلیات اور دیگر سیاحتی مقامات پر ڈیرے ڈال لیے۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی، اسکردو میں -7، کالام میں -6 کی سردی۔ پاکستان میں آبی حیات کو شدید خطرات، لاطینی امریکہ کی قاتل مچھلیوں کا انکشاف، ایمیزون سیلفن کیٹ فش سندھ اور زیری پنجاب کے آبی ذخائر میں موجود۔ ماہرین کہتے ہیں ایمیزون سیلفن کیٹ فش سمیت کئی غیر ملکی انواع بیماریاں بڑھاتی ہیں، کنٹرول ناممکن ہے۔ اور پشاور میں پہلا فری سٹائل پولو کا میلہ گلگت بلتستان نے جیت لیا، فائنل میں روایتی حریف چترال کو شکست۔ نیزہ بازی اور فری فال جم کا شاندار مظاہرہ، موسیقی کے ساتھ چترالی رقص نے لمحات یادگار بنا دیے۔